تو اس 19 سے کیا مراد ہے؟ اگلے دن شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا، طلوع اسلام میں بھی وہ نکلا تھا، ایک بہت بڑے ایک لال و جھکڑ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں سے، وہ 19 کی تعداد کے اوپر وہ قرآن میں سے ثابت کرنا شروع کیا تھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی یہ 19 ہیں اور اس کے بھی وہ 19 ہیں اور پھر اس کے 19 ہیں، وہ سارے 19 والے جو تھے، یہ بہائی جو ہے نا ان کے ہاں ہے نا یہ 19 کا عدد جو ہے سب سے مبارک عدد، وہی عدد کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں کہ بہائیت کا پرچار ہے، 19 گرانے شروع کر دیے اس قسم کے۔ تو عزیزان ایمان، یہ جتنے متشابہات ہیں ان کو متشابہات ہی سمجھنا چاہیے، ان سے پڑے ہوئے پردے جو ہیں وہ اٹھتے جائیں گے، علم اٹھاتا چلا جائے گا، حقائق سامنے آتے چلے جائیں گے، جب تک وہ نہ آئے اس وقت تک یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ تمثیل ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے۔ بیرا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، یہ جہنم کے دروغے بھی ملائکہ جو کہا ہے، ٹھیک ہے، ملائکہ تو خود انہی حقائق میں سے ہے جو محسوس طور پر تو آپ کے سامنے نہیں آتے۔ فطرت کی ساری قوتوں کو قرآن نے ملائکہ کہا ہے جو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ عالم امر میں خدا کے احکام کو بروئے کار لانے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو بھی ملائکہ کہا ہے، وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا ہے، لیکن بہرحال خدا کا یہ جو انتظام ہے، اس انتظام کے کچھ ذرائع جو خدا نہیں مقرر کیے ہوئے ہیں عالم امر میں، ان ملائکہ کا ان سے بھی تعلق ہوگا۔ ہم تو یہ بنیادی طور پہ تو اس کے معنی قوت کے ہی ہیں، فورس کے ہی ہیں، شکلیں اس کی کیا کیا ہیں، ان میں سے یہ جتنی بھی فطرت، یہ عالم فطرت یا نیچر کے اندر کی قوتیں ہیں ان کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ آدم کے سامنے یہ سجدہ ریز ہوئی ہیں، اور وہ جو عالم امر کے ہیں قوتیں، خدا کے قوانین کو بروئے کار لانے والی، ان کے متعلق ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تو قرآن کریم نے یہ جو کہا ہے کہ یہ ارض و سما جو ہے، یہ کائناتی قوتیں جو روبہ عمل ہوتی ہیں، کارگر ہوتی ہیں، وہ اس لیے ہیں کہ انسان کا کوئی عمل نتیجہ خیز ہونے سے رہ نہ جائے۔ ہم تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انسان کے اپنے عمل کی نتیجہ خیزی یا براری میں فطرت کی قوتوں کا کیا دخل ہے۔ یہ آئیں گی یہ چیزیں، قرآن کا دور ختم نہیں ہو رہا، یہ تو قیامت تک، جب تک آخری انسان اس کرۂ ارض کے اوپر ہے، یہ اس وقت تک کے لیے یہ نور و ہدایت ہے۔ پتہ نہیں کتنے پڑے ہوئے پردے فطرت کے ابھی اٹھنے ہیں ہمارے اس دور کے اندر ہی۔ آپ دیکھیے کہ کل تک جتنی چیزیں تصور اور رحم میں بھی نہیں انسان کی آ سکتی تھی، وہ حقائق ثابتہ بن کے سامنے آ رہی ہیں۔ کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا تھا کہ کوئی انسان چاند کے اوپر بھی چلا جائے گا، اور وہاں چاند کے اوپر جانے والا جو سویا ہوا ہے اس کے دل کی دھڑکن امریکہ میں سنائی دے گی۔ یہ ہیں وہ پڑے ہوئے پردے جن کو قرآن نے متشابہات یا استعارات کے رنگ میں بیان کیا، اور کہا کہ جب یہ پردے اٹھیں گے ان چیزوں کے اوپر تو تم دیکھو گے کہ قرآن کا ہر دعویٰ ایک حقیقت ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہا یہ اس قسم کی چیز جو استعارہ کی چیز ہے بیان تو کی جائے گی بہرحال تمہاری زبان میں ہی، اور جو اس کو اس زبان کے ظاہرہ معنی کے اوپر معمول کریں گے اور پھر پڑھ جائیں گے بحث کرنے کے لیے کہ خدا کی عرش کی لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، فرشتے کیسے ہیں جو اٹھائے ہوئے ہیں سب، وہ پہاڑی بکرے جو ہیں جن کے سینگوں کے اوپر وہ عرش رکھا ہوا ہے، ان بکروں کا گھٹنوں تک کی پیمائش کتنی ہے، وہ کہتے ہیں جو یہ سمجھیں گے نا وہ پڑ جائیں گے اس فتنے کے اندر، اور پھر لٹھم لٹھا اس کے اوپر ہو رہے ہیں، پوچھے نہیں ایک عمر کا حصہ اسی میں ضائع ہو گیا۔ یہ ان کی باتیں پڑھنے کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کہ خدا کے عرش کو جو بکرے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کی ٹانگوں کی لمبائی کتنی ہے، بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں۔
ایک مثال ہے، پھر کہو گے پنجابی چ گل کردا پیا. وظیفے جڑے انہوں نے لگ گئے نا، کام کاج کوئی سی نہیں، ویلے بیٹھے ہوئے، مملکت کے امور میں ان کو دخل دینے کے لیے اجازت نہیں تھی. اب جب بیکار آدمی کو کھانے کو اس طرح سے مل جائے اور ملے اس طرح سے کہ یہ علماء حضرات ہیں، تو انہوں نے اپنی علمائیت کو برقرار رکھنا تھا نا. اب وہ جن باتوں میں وہ الجھے ہیں، پھر میں نے عرض کیا نا کہ وہ ویلی جٹی ان ویلے یعنی وہ کپاس کا تو بیلنا تھا. اب تو ہمارے ہاں وہ بیلنا چھوٹا سا ہوتا ہی نہیں، وہ مشینیں لگ گئی ہیں. وہ چھوٹا سا بیلنا تھا. کام کاج کرنے کے بعد سوانی جڑی سی، آپ کہو گے سوانی کی ہوندی ہے، میری بیٹی کہے گی وہ پھر بہ جاندیاں گیا سن دھوپے. اون کپاس وہ چھوٹا سا بیلنا ہوتا تھا، اس میں سے وہ روئی جو تھی وہ نکل کے آگے چلی جاتی تھی. بنولے اس کے، اب پھر میں بنولے ہی کہوں گا، بڑے میں کیا تھی کہو گے پھر کی کہا گیا گا، وہ ایک طرف ہو جاتے تھے. تو اس کپاس میں سے بنولے الگ کر کے روئی الگ کرنی، یہ کام ہوتا تھا بیلنے کا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ویلی جٹی جسے کام کو آج کچھ اور نہیں تھا تو کیا کرے، وہ اون کو بیلنے لگ گئی. اے 1000 ورے ساڈیاں یہ ویلیاں جٹیاں اون ویل دیا رہی ہیں. 100 جلدیں تفسیر کی. کیا تھا اس میں؟ عرش کے پائے ماپے ہوئے لگے ہوئے، جنت کے آبوں کی تعداد ماپ رہے ہیں لگے ہوئے، فرشتوں کے پر ماپ رہے ہیں لگے ہوئے. ایسا ویلی جٹی جو تھی تو کرے کی پھر قرآن نے سیدھی سی بات یہ کہی کہ یہ جو فطرت کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہیں، علم انسانی جوں جوں بلند ہوگا وہ اس سے وہ پردہ اٹھے گا، اس کے پیچھے سے وہ حقیقت سامنے آئے گی. تو قرآن کی روح سے یہ مقامات جو ابھی تک محسوس طور پہ ہمارے سامنے نہیں آئے، ان میں ہمارے لیے مسلک یہی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابھی علم انسانی اس بلندی تک نہیں پہنچا جو یہ سمجھ دیکھ سکے کہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کیا ہے. لیکن ایمان ہمارا یہ ہوگا کہ جو کچھ خدا نے کہا ہے وہ سچ. راسخون فی العلم جو قرآن نے کہا ہے، یہ ہے وہ چیز کہ جب تک وہ حقیقت سامنے نہ آئے انکار نہیں اس سے کیا جائے گا. کہا یہ جائے گا کہ ابھی ہمارا علم وہاں تک نہیں پہنچا. اپنے علم کی کوتاہی یا عدم رسائی جو ہے اس کا اعتراف ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ ماپنے لگ جائیں اور آپس میں باتیں شروع کر دیں اور بعض اوقات اس سے انکار ہی کر دیں. سب یہ کچھ نہ. اس لیے کہا کہ یہ جو لوگ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو یہ چیز فتنہ بن جاتی ہے. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جن کو یہ قرآن دیا گیا ہے، میں یہ عرض کروں اوت الکتاب اور اہل الکتاب دونوں اصطلاحیں قرآن میں آتی ہیں. اہل کتاب تو وہ یہ یہودی اور نصارہ، ان کو کہا گیا ہے، اور الذین اوتوا الکتاب خود مسلمانوں کے متعلق ہے، قرآن کے متعلق ہے. انزل الیکم الکتاب، ان کو کہا گیا ہے جنہیں کتاب دی گئی ہے. یہ کتاب سے مراد قرآن ہے، اور اس اوت الکتاب والے جو ہے یہ جماعت مومنین یا مسلمان ہیں. کہا کہ ان کا ایمان اس سے اور زیادہ مستحکم ہو جائے. خدا نے یہ جو کہا ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان کا ایمان اور بڑھے گا. وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ، لیکن جن کے دلوں میں پہلے سے ہی منافقت کا مرض ہے یا جو تلے ہوئے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم نے تو انکار ہی کرنا ہے، اس کو جھٹلانا ہے جو کچھ یہ کہے گا، وہ جو یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے، وہ یہ کہیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اگر یہ مثال ہے تو پھر بتائیے کہ اس مثال سے کیا مفہوم ہے. یعنی مثال کا مفہوم متعین طور پہ بتائیے. متعین مفہوم ہوتا تو مثال کے تو مثالاً وہ بیان کیوں کیا جاتا؟
مثال کے طور پہ تو بیان وہ بات کی جاتی ہے کہ جو مجازی معنی جو ہیں اس لفظ کے وہ نہ اس کے اوپر اطلاق ان کا ہوتا ہو. اور آگے وہ شروع میں سورہ بقرہ کے بھی ہے، وہاں پہ یہ ہے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، وہ جو ہے یہاں بھی وہی ہے کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء. اس طرح سے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو سیدھی ہدایت کے اوپر جانا چاہتا ہے وہ ہدایت کے اوپر چلا جاتا ہے. تو یہ معنی نہیں ہے جو عام کیے جاتے ہیں کہ اس طرح سے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ ہدایت دے دیتا ہے. یعنی پہلے وہ معاذ اللہ ایک معمے کی طرح کے ایک بات مثالی تشبیہی طور پہ بیان کی، اور اس کے بعد جو ان لوگوں نے اس کے متعلق کچھ بحث کی یا انکار کیا تو کہا کہ دیکھا نا خدا نے تمہیں کر دیا نا گمراہ، یعنی خدا گمراہ کرتا ہے. جہاں وہاں آیا ہے شروع میں کسی قسم کی مثال سے، وہاں بھی یہ ہے کہ خدا یہ مثال کیا دیتا ہے، وہ بعودۃ ما مثل مچھر کی مثال دی. وہاں بھی یہ چیز ہے یضل بہ کثیرا ویہدی وما یضل بہ الا الفاسقون. بات صاف کر دی، گمراہ تو وہ ہوتا ہے جو صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستے کے اوپر نکل جاتا ہے. خود انسان یہ ہوتا ہے، معاذ اللہ خدا گمراہ نہیں کرتا. خدا نے تو کہا ہے کہ یہ ابلیس گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، اور اگر یہ مانا جائے کہ خدا بھی گمراہ کرتا ہے، معاذ اللہ کہاں اٹھتا ہے انسان اس تصور سے. لیکن کیا کیا جائے، 1000 برس سے آپ کے یہاں کے ترجمے میں تفسیروں میں یہ لکھا ہوا جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی، اور روز آپ کے یہاں کے جو خطبے پڑھے جاتے ہیں نا ان کے مطابق میں یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا، اور اس کے بعد اسے پھر وہ جہنم میں بھیج دیتا ہے. معاذ اللہ خود ہی اس کو چکر دیتا ہے کہ صاحب وہ پوچھتا ہے کہ راستہ کون سا ادھر ہے، وہ غلط راستہ بتا دیتا ہے، اس پہ ڈال دیتا ہے اور پھر اس کو جہنم میں بھیج دیتا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. جو چاہتا ہے گمراہ ہونا وہ یوں گمراہ ہوتا ہے، اور گمراہ وہ ہوتا ہے جو صحیح راستہ چھوڑ کے غلط راستہ اختیار کرتا ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تعداد کی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو لشکر ہیں خدا کے، یہ تو ایک عالم فطرت ہمارے سامنے بڑا چھوٹا سا محدود سا ہے جسے ہم یہ دنیا کا نظام کہتے ہیں. کائناتی نظام پوچھو نہیں کہ اس میں پھر یہ خدا کے لشکر جو کہا ہے وہ خدا کے لشکروں کو خدا ہی جانتا ہے. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. یہ جو ہم بات کہتے ہیں نا، یہ انسان اس پہ غور و فکر کرے تو اس سے وہ کچھ نصیحت حاصل کر سکتا ہے کہ کیا رہا ہے. اور یہ جو وقت ان سے کہا، وقت ہو گیا یہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ وقت ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ بتایا ہے یہ کہ گردش لیل و نہار جو ہے ان کو کہا گیا قریش کو کہ بہت چڑھے ہوئے ہو تم، کس طرح سے اترو گے، یہ جو اترے ہوئے ہیں کس طرح سے اوپر چڑھیں گے. اور قرآن کا انداز جو ہے وہ پھر نظام فطرت سے یہ باتیں سمجھایا کرتا ہے. اگلی آیت میں یہ بات آئے گی کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر. کیا انداز ہے، کیا انداز ہے. ایسا آ رہا ہے جیسے آخر میں آ کے ذرا انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھیے تو صحیح ہمارا انداز، ادب میں بھی جو انداز ہے، عربی ادب میں بھی کمال کی کتاب. کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر. سورہ المدثر کی ہم یوں کہیے کہ آیت 32 تک آ گئے، 33 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.